الرحمن الرحیم ویجوز اور جائز ہے بیع الطعام والحبوب کلہا، اناج کی بیع اور تمام غلوں کی بیع مکایلتاً کیل کر کے ناپ کر کے، ومجازفتاً اور اندازے کے ساتھ، وبإناء بعینہ اور متعین پتھر کے ساتھ، لا یعرف مقدارہ جس کی مقدار معلوم نہ ہو، او بوزن حجر بعینہ یا متعین پتھر کے وزن کے ساتھ، لا یعرف مقدارہ کہ جس کی مقدار معلوم نہیں ہے۔ گندم کی بیع اور اناج کی بیع جائز ہے، خواہ ناپ کر ہو یا پھر اندازے کے ساتھ ہو۔ گندم کی بیع اور باقی جو جتنے بھی اناج ہیں ان کی ناپ کر بیع کرنا بھی جائز ہے، کیل کر کے بیع کرنا بھی جائز ہے، اور اندازے کے ساتھ بیع کرنا بھی جائز ہے، لیکن اندازے کے ساتھ بیع کرنے کی پھر شرط یہ ہوگی کہ جنس خلاف جنس ہو۔ مثلاً گندم کی چاول کے ساتھ بیع کرتے ہیں اندازے کے ساتھ، تو پھر یہ جائز ہو جائے گی۔ وبإناء بعینہ، ایک متعین پتھر ہے یا ایک متعین برتن ہے جس کی مقدار معلوم نہیں ہے، تو اس کے ذریعے بھی تول کر وزن کر کے بیع کرنا گندم وغیرہ کی جائز ہو جائے گی۔ ایک متعین پتھر ہے یا ایک متعین برتن ہے جس کی مقدار معلوم نہیں ہے کہ اس میں کتنی مقدار اناج یا کچھ اور آ سکتا ہے، تو اس کے ذریعے بھی گندم وغیرہ کی بیع کرنا جائز ہو جائے گا۔ ومن باع اور جس نے بیچا صبرۃ طعام، گندم کی ڈھیری کو، کل قفیز بدرہم، ہر قفیز ایک درہم کے بدلہ میں، جازا تو جائز ہے، البیع فی قفیز واحد، بیع ایک قفیز میں، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب کے نزدیک، وبطل فی الباقی اور باطل ہے باقیوں میں، الا ان یسمى جملۃ قفزانہا، مگر یہ کہ نام لے لیا جائے اس کے تمام قفیزوں کا۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، اور صاحبین فرماتے ہیں یصح فی الوجہین، دونوں صورتوں میں صحیح ہے۔ گندم کی ڈھیری ہے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ہر قفیز ایک درہم کے بدلہ میں بیچتا ہوں، تو اب کیا حکم ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ تمام قفیز متعین ہوں گے کہ ٹوٹل کتنے ہیں یا نہیں۔ اگر تمام کا نام نہیں لیا گیا، تمام متعین نہیں ہیں کہ کتنے قفیز ہیں، تو صرف ایک قفیز میں جائز ہوگی اور باقیوں میں باطل ہو جائے گی، جبکہ اور اگر تمام قفیزوں کا نام لیتا ہے کہ اتنے قفیز ہیں ٹوٹل، تو پھر تمام میں جائز ہو جائے گی۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں خواہ تمام قفیز متعین ہوں یا نہ ہوں کہ ٹوٹل کتنے ہیں، دونوں صورتوں میں بیع جائز ہو جائے گی۔ گندم کی ایک ڈھیری بیچی یہ کہتے ہوئے کہ اس کا ہر قفیز ایک درہم کے بدلہ میں، قفیز یعنی ایک خاص پیمانہ، ایک درہم کے بدلہ میں ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ تمام قفیزوں کا نام لے گا یا نہیں لے گا۔ اگر تمام قفیزوں کا نام نہ لے، نہ بتائے کہ ٹوٹل کتنے ہیں، تو صرف ایک قفیز میں بیع جائز ہوگی اور باقیوں میں باطل ہو جائے گی۔ جبکہ اگر تمام قفیزوں کا ذکر کرتا ہے کہ ٹوٹل اتنے ہیں، تو پھر تمام میں بیع جائز ہو جائے گی۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں تمام قفیز بتائے یا نہ بتائے، بہرحال تمام میں بیع جائز ہو جائے گی۔ ومن باع اور جس نے بیچا قطیع غنم، بکریوں کے ریوڑ کو، کل شاۃ بدرہم، ہر بکری ایک درہم میں ہے، تو فالبیع فاسد فی جمیعہا، بیع فاسد ہوگی ان تمام میں۔ وکذالک اور اسی طرح حال ہے، من باع جس نے بیچا ثوبا مزارعۃ، کپڑا ناپ کر، کل ذراع بدرہم، ہر ذراع ایک درہم کے ساتھ، ولم یسمی جملۃ الذرعان، اور نام نہیں لیا تمام ذراعوں کا۔ بکریوں کا ریوڑ بیچا یا کپڑا ہے وہ بیچا یہ کہتے ہوئے کہ ہر بکری ایک درہم کے بدلے میں اور ہر گز ایک درہم کے بدلہ میں، تو پھر تمام کے اندر یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ اگر بکریوں کا ریوڑ بیچا یہ کہتے ہوئے کہ ہر بکری ایک درہم کے بدلے میں ہے، پورا ٹوٹل تعداد نہیں بتائی کہ کتنی بکریاں ہیں، یا کپڑا بیچا یہ کہتے ہوئے کہ ہر ذراع ایک درہم کے بدلہ میں ہے، ہر گز ایک درہم کے بدلہ میں ہے، اور یہ نہیں بتایا کہ ٹوٹل کتنے ذراع اور کتنے گز ہیں، تو پھر تمام کے اندر یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ ومن ابتاع اور جس نے خریدا صبرۃ طعام، گندم کی ڈھیری، علی انہا اس شرط پر کہ وہ ڈھیری ہے، مئۃ قفیز 100 قفیز، بمئۃ درہم 100 درہم کے بدلہ میں، فوجدہا پس اس کو پایا،
اقل من ذالک اس سے کم، کان المشتری بالخیار تو مشتری اختیار کے ساتھ ہوگا، ان شاء اگر چاہے اخذ الموجودہ لے لے موجود کو، بحصتہ من الثمن اس کے ثمن کے حصہ کے ساتھ، وَإِن شاء اور اگر چاہے فسخ البیع تو بیع کو فسخ کر دے، وَإِن وجدها اور اگر اس کو پایا اکثر من ذالک اس سے زائد، فزیادۃ للبائع تو زیادتی بائع کے لیے ہوگی۔ گندم کی ڈھیری خریدی، یہ شرط تھی کہ 100 کفیز ہیں 100 درہم کے بدلہ میں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ 90 ہیں یا 110 ہیں۔ اگر 90 ہیں تو مشتری کو 2 اختیار ہے، 90 لے لے 90 درہم کے بدلہ میں، اور چاہے تو بیع کو فسخ کر دے، اور اگر 110 ہیں تو پھر 100 لے لے 100 کے بدلہ میں، اور زیادتی بائع کی ہوگی، مشتری کی نہیں ہوگی۔ یہ جو 10 ہیں زائد وہ بائع کے ہوں گے۔ گندم کی ڈھیری خریدی اس شرط کے ساتھ کہ یہ 100 کفیز ہیں 100 درہم کے بدلے میں، پھر مشتری کو پتہ چلا کہ یہ 90 ہیں یا 110 ہیں، تو 90 کی صورت میں مشتری کو 2 اختیار ہیں، چاہے تو 90 لے لے 90 درہم کے بدلے میں، اور چاہے تو بیع کو فسخ کر دے۔ اگر 110 ہیں تو پھر 100 لے لے 100 کے بدلہ میں، اور یہ جو زائد 10 ہیں وہ بائع کے ہوں گے، مشتری کے نہیں ہوں گے۔ ومن اشترى اور جس نے خریدا ثوباً کپڑا، علی انہ 10 اذرع اس شرط کے ساتھ کہ وہ 10 ذراع ہیں، ب10 دراہم 10 دراہم کے بدلہ میں، او ارضاً یا خریدا زمین کو، علی انہا اس شرط پر کہ وہ زمین ہے، 100 ذراع 100 ذراع ب100 درہم 100 درہم کے بدلہ میں، فوجدہا اقل من ذالک پس اس کو پایا اس سے کم، فالمشتری بالخیار تو مشتری اختیار کے ساتھ ہے، ان شاء اگر چاہے اخذہا بجملۃ الثمن لے لے اس کو پورے ثمن کے ساتھ، وَإِن شاء اور اگر چاہے ترکہا اس کو چھوڑ دے، وَإِن وجدہا اکثر من الذراع اور اگر پایا اس کو ان ذراع سے زیادہ، الذی سماہ جس کا اس نے نام لیا تھا، فہو للمشتری تو وہ مشتری کے لیے ہوگا، ولا خیار للبائع اور بائع کو خیار نہیں ہوگا۔ کپڑا خریدا اس شرط کے ساتھ کہ یہ 10 ذراع ہیں 10 درہم کے بدلے میں، یا زمین خریدی اس شرط کے ساتھ کہ یہ 100 ذراع ہیں 100 درہم کے بدلہ میں، پھر پتہ چلا کہ وہ کپڑا 9 ذراع ہے اور زمین 90 ذراع ہے، تو اس صورت میں مشتری کو اختیار ہے، چاہے تو پورے ثمن دے کر وہ لے لے، چاہے تو پورے ثمن دے کر وہ کپڑا اور زمین لے لے، یعنی کہ کپڑے کی صورت میں 10 درہم دے دے اور زمین کی صورت میں 100 درہم دے دے، اور وہ کم زمین اور کم کپڑا جو اس کو مل رہا ہے وہ لے لے، اور چاہے تو اس کو بالکل ہی چھوڑ دے۔ لیکن اگر کپڑا زائد ہے یا زمین زائد ہے، مثلا کپڑا 11 ذراع ہے اور زمین 110 ذراع ہے، تو یہ مشتری کو ہوگا اور بائع کو اختیار نہیں ہوگا واپس لینے کا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کپڑا خریدا اس شرط پر کہ یہ 10 ذراع ہیں 10 درہم کے بدلہ میں، یا زمین خریدی اس شرط پر کہ یہ 100 ذراع ہیں 100 درہم کے بدلہ میں، پھر پتہ چلا وہ کپڑا کم ہے، یعنی کپڑا 9 ذراع ہے یا زمین 90 ذراع ہے، تو مشتری کو اختیار ہوگا، چاہے تو پورا ثمن دے کر وہ کپڑا اور زمین لے لے، یعنی 10 درہم دے کر وہ 9 ذراع لے لے، یا 100 درہم دے کر وہ جو کم زمین ہے 90 ذراع وہ لے لے۔ لیکن اگر معاملہ برعکس ہے، وہ کپڑا 11 ذراع نکلا، اور دوسرا اختیار اس کو یہ ہوگا کہ بالکل ہی بیع کو چھوڑ دے، اور اگلی صورت یہ ہے کہ وہ زیادہ اس کو مل گیا، یعنی کپڑا 90 ذراع مل گیا اور زمین 110 ذراع اس کو مل گئی، تو اب یہ جو زائد چیز ہے، زائد کپڑا ہے اور زائد زمین ہے، یہ مشتری کو ملے گی، اور بائع کو کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس سے واپس لے لے۔ وَإِن قَالَ اور اگر اس نے کہا بِعْتُکَھا میں نے تمہیں یہ بیچی، علی انہا اس شرط پر کہ 100 ذراع کہ وہ 100 ذراع ہیں، ب100 درہم 100 درہم کے بدلہ میں، کل ذراع بدرہم ہر ذراع 1 درہم کے بدلہ میں ہے، فوجدہا ناقصۃ پس اس کو پایا کم، فہو بالخیار تو وہ اختیار کے ساتھ ہے، ان شاء اگر چاہے اخذہا بحصتہا من الثمن اس کو لے لے اس کے حصے کے ثمن کے ساتھ، وَإِن شاء اور اگر چاہے ترکہا اس کو چھوڑ دے، وَإِن وجدہا زائدۃ اور اگر اس کو پائے زائد، کان المشتری بالخیار تو مشتری اختیار کے ساتھ ہوگا، ان شاء اگر چاہے اخذ الجمیع سارا لے لے،
کل ذراعن بدرہم، ہر ذراع کو ایک درہم کے بدلہ میں، وَإِن شاء فسخ البیع، اور اگر چاہے تو بیع کو فسخ کر دے۔ زمین بیچی یہ کہتے ہوئے کہ یہ 100 ذراع ہیں 100 درہم کے بدلہ میں، اور اگلا جملہ بھی کہا ہر ذراع 1 درہم کے بدلہ میں ہے۔ پھر پتہ چلا کہ وہ زمین کم ہے یا پتہ چلا کہ وہ زائد ہے، تو کم کی صورت میں مثلا 90 ذراع اس کو ملے ہیں، اس صورت میں مشتری کو 2 اختیار ہیں۔ نمبر 1، 90 درہم دے کر 90 ذراع لے لے، اور نمبر 2 بالکل ہی چھوڑ دے، بیع کو ختم کر دے۔ اور زائد کی صورت میں مثلا اسے 110 ذراع زمین مل گئی ہے، تو اب بھی مشتری کو اختیار ہوگا، چاہے تو یہ 110 لے لے 110 درہم کے بدلہ میں، یعنی ہر ذراع 1 درہم کے بدلہ میں، اور چاہے تو بیع کو بالکل ہی فسخ کر دے۔ بائیں نے زمین بیچی یہ کہتے ہوئے کہ یہ 100 ذراع ہیں 100 درہم کے بدلہ میں، ہر ذراع 1 درہم کے بدلہ میں ہے۔ پھر پتہ چلا کہ وہ زمین کم ہے مثلا 90 ہے، یا وہ زائد ہے مثلا 110 ذراع ہے، تو کم کی صورت میں مشتری کو 2 اختیار ہیں۔ نمبر 1، 90 دے کر 90 لے لے، 90 درہم دے کر 90 ذراع لے لے، اور اگر چاہے تو بالکل ہی بیع چھوڑ دے۔ اور زائد کی صورت میں یعنی اسے 110 ذراع زمین ملی ہے، تو اب بھی مشتری کو اختیار ہوگا 110 ذراع لے لے 110 درہم کے بدلہ میں، ہر ذراع 1 درہم کے بدلہ میں، اور چاہے تو بیع کو بالکل ہی ختم کر دے۔ وَلَوْ قَالَ، اور اگر کہا بِعْتُ مِنْكَ هَذِهِ الرُّزْمَةَ، میں نے بیچا تمہیں یہ گٹھڑی، میں نے بیچی تمہیں یہ گٹھڑی، عَلَىٰ أَنَّهَا، اس شرط پر کہ یہ ہیں 10 أثواب، 10 کپڑے، ب100 درہم، 100 درہم کے بدلہ میں، كُلُّ ثوب ب10، ہر کپڑا ہے 10 درہم کے بدلے میں، فَإِنْ وَجَدَهَا نَاقِصَةً، پس اگر پائے اس کو کم، جَازَ الْبَيْعُ، بیع جائز ہوگی، بِحِصَّتِهِ، اس کے حصے کے ساتھ، وَإِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً، اور اگر اس کو پائے زائد، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، تو بیع فاسد ہوگی۔ بائیں نے کہا میں تمہیں کپڑوں کی یہ گٹھڑی بیچتا ہوں اس شرط پر کہ یہ 10 کپڑے ہیں 100 درہم کے بدلے میں، ہر کپڑا 10 درہم کے بدلے میں ہے۔ پھر پتہ چلا کہ وہ کپڑے 10 نہیں، کم ہیں، 9 ہیں، یا زائد ہیں مثلا 11 ہیں، تو کم یعنی 9 کی صورت میں بیع جائز ہو جائے گی۔ یہ 9 درہم دے کر، یہ اس کے حصے کے پیسے دے کر بیع کو جائز قرار دے دے، اور بیع یہاں پر ہو جائے گی، یعنی مثلا اسے 9 کپڑے ملے ہیں تو 90 درہم دے دے، اور اگر وہ زائد ہیں مثلا 11 کپڑے ہیں تو بیع فاسد ہو جائے گی۔ بائیں نے یہ کہا میں تمہیں کپڑوں کی یہ گٹھڑی بیچتا ہوں اس شرط پر کہ یہ 10 کپڑے ہیں 100 درہم کے بدلے میں، ہر کپڑا ہے 10 درہم کے بدلے میں، اور پھر پتہ چلا وہ 10 کپڑے نہیں بلکہ 9 ہیں، یا پتہ چلا کہ وہ 11 ہیں، تو 9 کی صورت میں بیع جائز ہو جائے گی، بحصتی، حصے کے ثمن کے ساتھ، یعنی کہ اب جو ہے وہ 9 کپڑے لے لے 90 درہم کے بدلہ میں، اور اگر زائد کپڑے ہیں 11 ہیں تو پھر یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔